نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو آپس کی محبت، احترام اور امن کے لیے جو اصول اور پالیسیاں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا باب حقوق کا ہے۔ حقوق کی ادائیگی اور احترام سے محبتیں بڑھتی ہیں، معاشرے امن پاتے ہیں، خاندانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور حقوق کے غصب سے ظلم پھوٹتا ہے، بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ماں باپ کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ بھی واضح کیا تھا کہ اسلام نے نکاح کی بنیاد پر خاندان کے نظام کی بنیاد رکھی ہے۔ نسب کے رشتے، رحم کے رشتے، رضاعت کے رشتے اور دین کے رشتے، یہ رشتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نسب کے رشتے یعنی باپ کی طرف سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، رحم کے رشتے ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، سحر سسرال کی طرف سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، رضاعت دودھ کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر ہے دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہے۔ یہ 5 رشتے ہیں، 4 رشتہ داریاں اور 5واں دین۔ باپ کے ساتھ باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے بھائی ہیں جن کو چچا اور تایا کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا، باپ کے بھائی کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، العم صنو ابیہ، چچا باپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ العم صنو ابیہ، چچا باپ کی مثل ہے۔ یعنی حقوق اور احترام کے معاملے میں جس طرح اپنے باپ کا احترام ہے، اسی طرح باپ کے بھائیوں، چچوں کا اور تایوں کا احترام۔ باپ کے بھائی باپ سے چھوٹی عمر کے ہوں تو ان کو چچا کہا جاتا ہے، باپ سے بڑی عمر کے ہوں تو ان کو تایا کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، ہمیں جو پالیسیاں دی ہیں، ہمیں مہذب بنانے کے لیے، پڑھا لکھا بنانے کے لیے جو تعلیم لے کے آئے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچے کو باپ کی مثل قرار دیا ہے۔ اس کا بھی اسی طرح احترام کرو۔ ہمارے معاشرے میں تو چچے تائے کو شریکہ کہا جاتا ہے نا۔ ہمارے چچا کی اولاد ہمارا شریکہ ہے، شریکہ برادری۔ یہ غیر اسلامی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب، سکھوں کی تہذیب۔ یہود و نصارہ میں تو رشتہ داری کا نظام ہی کوئی نہیں، ان میں تو خاندانوں کا نظام ہی کوئی نہیں۔ خاندان کا نظام نکاح سے ہوتا ہے، ان کے اندر تو نکاح کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ان میں تو فرینڈشپ چلتی ہے، دوستیاں چلتی ہیں، عشق معشوقیاں چلتی ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے، ویلنٹائن خبیث، بدکار، بادشاہ کی بیٹی سے عشق معاشقہ ہوتا ہے۔ اسے غیرت آتی ہے، وہ اس کو پھانسی دے دیتا ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا یہ لڑکی اور لڑکا جو مرضی کریں، یہ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟
آج بھی یہودیوں صلیبیوں کا مہذب قانون یہی ہے، باپ نہیں روک سکتا، بھائی نہیں روک سکتا، ماں نہیں روک سکتی، جو مرضی کرے لڑکی اور جو مرضی کرے لڑکا، جن سے چاہیں دوستی لگائیں، جن کے ساتھ چاہیں راتیں گزاریں، ان کی آزاد خیالی، روشن خیالی، یہی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ اس کو جبر قرار دیا، کون ہوتا روکنے والا؟ اس نے ظلم کیا ہے، اس کے خلاف تحریک کھڑی کرو، اور پوری دنیا کو سبق دیتے ہیں ویلنٹائن، اس کے نام پر دن کا تہوار رکھا گیا۔ ماں باپ سے بغاوت کرو، بڑوں سے بغاوت کرو، کسی کو کچھ نہ سمجھو، گھروں سے نکلو، لڑکیاں لڑکوں کو پھول پیش کریں، لڑکے لڑکیوں سے رابطہ کریں، یہ بے غیرتی کا دن منایا جاتا ہے دنیا میں۔ ہمارے پاکستان میں منایا جاتا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں اس کا بڑا چرچا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ کا دین، ان کی تہذیب، ان کا کلچر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت ہے۔ بالخصوص اسلام کا عفت و عصمت کا نظام، پاکیزگی کا نظام، خاندان کا نظام، رشتہ داری کا نظام، نکاح، اہل اسلام سے دشمنی، اسلام سے دشمنی رکھنے والوں کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ ان کا تو نظام ہی کوئی نہیں۔ ہندوؤں کی بڑی رسمیں ہمارے معاشرے میں، دنیا کے سب سے گندے اور پلید مشرک ہندو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پاکیزہ اور حساس رشتہ ہے۔ ہم نے تو پوری دنیا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ ہمیں اپنے ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کو، سنت کو، حدیث کو لانا ہے۔ محبت تو یہ ہے، لیکن ہمارے لوگ چچے کی اولاد کو شریکہ برادری سمجھتے ہیں۔ ہر معاملے میں ضد کرنا، مقابلے کرنا، نفرتیں کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا۔ یہ ہمارے جو چودھری بنے پھرتے ہیں نا، دیہاتوں کے زمیندار چودھری، ان کی زندگیاں دیکھو، ساری زندگی ظالموں کی اسی مخالفت پر، لڑائیوں پر، نفرتوں پر، کدورتوں پر چلتی ہے، شریکہ برادری پر چلتی ہے، ساری زندگی ضد بازی میں گزرتی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس طرح کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چچا سن وہ ابھی ہے، باپ جیسا ہے، اور اگر بھتیجے کو چچے کا مقام یہ بتایا ہے نا کہ یہ باپ جیسا ہے، تو چچے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تیرا بھتیجا تیرے بیٹے جیسا ہے۔ اگر اس کو باپ کا مقام دیا گیا ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے مجھے شریعت باپ بنا رہی ہے تو میرے بھائی کی اولاد کو میرا بیٹا قرار دے رہی ہے۔ ہمارے چلتے ہیں یہ رشتے بھی، یہ میرا دادا ہے، ہاں دادے کا بھائی دادا ہے، یہ بھی میرا دادا ہے۔ یہ رشتے موجود ہیں چونکہ ہمارے اندر کچھ اسلام ہے، لیکن رسم رواج ہمارے اوپر غالب ہیں۔ ہم رشتوں کے تقدس کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسم و رواجوں میں ضد بازی کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں۔ ہمارا شریکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ایمان ہے تو یہ شریکے نہیں سمجھ رہے، چچے کو تائے کو باپ کا مقام دو، اور چچے تائے اپنے بھتیجوں کو، بھائیوں کی اولادوں کو بیٹوں کا مقام دیں۔ اس طرح کا احترام والا معاشرہ، محبت والا معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ امن، سلامتی اسلام کا بہت بڑا تحفہ ہے۔
فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس دور کو یاد کرو جب تم دینی اعتبار سے کفر اور شرک میں تھے اور تمہاری دنیا بھی بدتر تھی، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام کی ساتھ، اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں سے وہ ساری نفرتیں، کدورتیں، رسموں کو، رواجوں کو، خود ساختہ دیواروں کو گرا کر تمہیں رشتے بتائے ہیں، تمہیں حقوق بتائے ہیں، تمہارے دلوں میں الفتیں بٹھائی ہیں۔ حدیث جو 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہے اللہ اس کا دین ایمان قبول نہیں کرتے، اس کی عبادات اللہ کہتے ہیں لے جاؤ میرے سے دور، دین برباد ہو جاتا ہے۔ ناراضگی ہے نا، کوئی شرک تو نہیں کیا اس نے، کسی قبر کو تو نہیں پوجا، کسی پتھر کے سامنے تو نہیں جھکا، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت کا کام نہیں کیا، صرف ناراضگی پالتا ہے، دل میں کینہ عداوت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دین تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا آپ کی تعلیم کو سمجھے، آپ اختلاف سے روکتے ہیں، لڑائیوں سے منع کرتے ہیں، رشتے بتاتے ہیں، حقوق بیان کرتے ہیں۔ جس طرح نمازیں پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، اسی طرح ان رشتوں کو ماننا، ان کے حقوق کو تسلیم کرنا، ان معاملات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا اور نرم رکھ کے ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ شریک برادری کے چکروں سے نکلو، یہ ہندوؤں، کافروں، مشرکوں کے طریقے ہیں، ان کے تمدن کلچر ہیں، اسلام کا کلچر تو یہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کی بہنیں ہیں العمہ، پھوپھی، جن کو پھوپھیاں کہا جاتا ہے، اسلام نے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح تیرے لیے تیری ماں محرم ہے، تیری بیٹی محرم ہے، تیری بہن محرم ہے، اسی طرح تیری پھوپھی بھی تیرے لیے محرم ہے۔ ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھنا، پھوپھی محرم ہے، حالانکہ وہ باپ کی بہن ہے، لیکن اسلام نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، وہ سمجھے یہ میرے باپ کی بہن ہے، میری پھوپھی ہے، اور وہ سمجھے یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میرے بھتیجے ہیں۔ وہ وقار، عزت جو ماں والا ہے اللہ پھوپھی کو دے رہے ہیں۔ جو احترام، جو وقار ان کو دیا ہے ماں، بہن، بیٹی کو، وہی احترام اور وقار اللہ باپ کی بہنوں، پھوپھیوں کو دے رہا ہے۔ تو پھوپھیوں کو بھی اپنی بھائیوں کی اولادوں کو بیٹوں بیٹیوں والا وقار دینا چاہیے۔ باپ کا باپ، الجد، جس کو دادا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی جو وقار بخشا ہے وہی عزت اور وقار باپ کے باپ دادا کو عطا کیا ہے۔ ہمارے تو یہاں تہذیب یہ ہے نا کافروں کی، باپ سے نفرتیں، جوان اولاد ہوگی باپ کو بوجھ سمجھنا، اور دادا بوڑھوں کو تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے، جسم کمزور ہو گئے، کھانسی لگ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، تو گھروں میں جوان اولاد منہ بنائے پھرتی ہے، بابا چین نہیں لینے دیتا، ساری رات کھانستا رہتا ہے، کب مرے گا، ہماری جان چھوٹے گی، بوجھ بنا ہوا ہے۔ یہ نفرتیں پالنا
چلو زبان سے اظہار نہیں، دلوں کے اندر کراہتیں اور نفرتیں، اسلام تو اس کا سبق نہیں دیتا۔ اسلام تو بوڑھوں سے محبت، عام بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم سے ہی نہیں۔ تو عام بڑے ہیں، ان کا احترام شریعت بیان کرتی ہے اتنے سخت انداز سے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے باپ کا باپ ہے، والدہ کی طرف آ جاؤ، یہ نسب کے رشتے ہیں۔ اور ایک اور بات سنو، اگر کسی بندے سے قتل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا تو بالکل حرام ہے نا، کبیرہ گناہ ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، کوئی قصد ارادہ نہیں، گاڑی چلا رہا ہے، اچانک کوئی بندہ سامنے آ گیا، شکار کھیلنے کے لیے فائر کرتا ہے، کوئی بندہ کھیت سے اٹھ گیا، اس کو لگ گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، اسلام نے اس کی دیت مقرر کی ہے۔ دیت ٹھیک ہے، وارثوں کو معاف کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دیت ہے 100 اونٹ۔ ویسے تو یہ مسئلہ لمبا تفصیلی ہے، مختصراً جو بات میں اس موقع پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 100 اونٹ دیت ہے، اور دیت دے گا کون؟ 100 اونٹ کون دے گا؟ کیا صرف قتل کرنے والا قاتل؟ نہیں، صرف قاتل نہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، رگ پٹھے میں اس کے شریک، اس کے نسب کے رشتہ دار، چچے تائے، یہ سارے اس کے نسب کے رشتہ دار، ان سب کے اوپر وہ دیت تقسیم کی جائے گی۔ بات سمجھ آئیے؟ اس قاتل کے جو رشتہ دار ہیں نا، بڑے چچے ہیں، تائے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، خاندان برادری کے لوگ ہیں، ان پر وہ دیت 100 اونٹ تقسیم کیا جائے گا۔ سارے خرید کے اونٹ جمع کرو۔ کیوں؟ اس میں یہ سبق ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، تم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، اس کے جرائم، اس کے گناہوں پر کیسے تم بری ذمہ نہیں۔ اپنی اولادوں کو سنبھالو، اپنے بتیجوں پر نظر رکھو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کو آوارگی سے روکو، ان کو اسلام سکھلاؤ، ان کو حقوق سکھلاؤ، ان کی نگرانی کرو، یہ تمہاری اولادیں ہیں۔ جس طرح ماں باپ کا حق ہے نا اپنی اولادوں کو تربیت دینا، پڑھانا، سمجھانا، سکھلانا، ان کے معاملات کو دیکھنا، اسی طرح چچے تائے اور یہ جو نسب کے رشتہ دار ہیں، عصبہ ہیں، عصبات ہیں، ان کو دیت میں شریک کر کے شریعت نے یہ سبق دیا ہے کہ تمہارا بھی حق بنتا ہے، اپنے بتیجوں کا پر خبر رکھو۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو ان کو سمجھاؤ، یہ نہیں کہنا منو کی جو مرضی کرے۔ یہاں تو ایسے ظالم لوگ ہیں، اپنے بتیجوں کو جان بوجھ کر نشے پر لگاتے ہیں۔ زمینوں کے مسئلے ہیں، اس کا بیٹا نہ ہو گیا تو اس کو مار دو کسی طریقے سے تاکہ زمینیں ہمارے پاس آ جائیں۔ زمینوں کے لالچ میں، چند ٹکوں کے لالچ میں بھائیوں کی اولادوں سے دشمنی، بہنوں سے دشمنی، بچوں سے دشمنیاں، نشے میں لگا دیا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس طرح کی کمینگیاں اسلام میں نہیں۔ اسلام یہ تاثر دے رہا ہے تو اپنی اولاد سمجھ اس کو، جس طرح تو اپنی سگی اولاد کے بارے میں سمجھتا ہے نا، یہ بڑے ہوں، یہ عزت والے بنے، وقار والے بنے، اسی طرح تیری سوچ بھتیجوں کے متعلق اور ان کی رشتہ داروں کے متعلق ہونی چاہیے کہ یہ بھی عزت والے اور وقار والے بنے۔ تو تربیت کرے، یہ تمہاری عزت کریں، تو ان کو اپنی اولاد سمجھے، یہ تمہیں اپنے بڑے سمجھیں۔ یہ ہے اسلام کا نظام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام۔ اور رحم کے رشتے ہیں،
ماں کی بہن خالہ، خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا ہے. میں خالہ بھی ماں ہی ہے. الخالہ تو ہی الام، خالہ ماں ہی ہے. جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اسی طرح اپنی ماں کی بہنوں کا بھی احترام کرو، وہ بھی تمہاری مائیں ہیں. ان کو بھی محرم قرار دے دیا ہے. ماں کی والدہ نانی، باپ نانا، ان کو جد اور جدہ قرار دیا. ان کو بڑا بنایا، اولادوں کو چھوٹا بنایا. تم بڑے ہو، یہ تمہاری اولادیں ہیں. اللہ نے نکاح کی بنیاد پر یہ رشتے قائم کر دیے. باپ کی طرف سے نسب کے رشتے، ماں کی طرف سے رحم کے رشتے، پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو سحر، سسرالی رشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اکرم علیہ الرجل اختہ او بنتہ، جن جن چیزوں کی وجہ سے کسی کی عزت کی جاتی ہے، ان چیزوں میں سب سے زیادہ حق رکھنے والی چیز جس کی وجہ سے عزت کا حق ملتا ہے، آدمی کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے. جنہوں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے اس کا احترام کرو، جنہوں نے اپنی بہن دی ہے ان کا احترام کرو. یہ میری بیوی کے رشتہ دار ہیں. بیوی کا باپ جس کو سسر کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احق ما اکرم علیہ الرجل، جس بنیاد پر کسی کی عزت سمجھی جاتی ہے، کسی کا وقار سمجھا جاتا ہے، کسی کا مقام سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں میں سب سے بڑا حق رکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ بیٹی تمہیں دے رہے ہیں. اپنے سسر کا احترام کرو، اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دیا ہے. اختہ، انہوں نے اپنی بہن تمہیں دی ہے جن کو سالے کہا جاتا ہے. برادر اللہ، شریعت کہتی ہے ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان کی عزت وقار کو ہمیشہ مد نظر رکھو. یہاں تو ہمارے جو داماد ہیں نا، وہ تو سسرال کو ذلیل کرتے ہیں، اور سسرال والے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. جی داماد ہے جی، کیا کریں جی، جوائی ہے جی، جوائی پائی ہے، مصیبت بنے ہوتے ہیں. اگر کسی وقت وہ کھانا اچھا مہیا نہ کر سکے، سورے لبے پتہ ہی نہیں کہ میں جوائیاں کو کھیرا کھوائی پائی رہے، باتیں کرتے ہیں. اسلام نے ساس اور سسر کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے. ساس سے بھی نکاح حرام ہے. بیوی کی ماں ساس، اس سے بھی نکاح حرام ہے. نکاح حرام ہونے کا مطلب اللہ اس کو بھی عزت سے نواز رہے ہیں کہ جس طرح تیری ماں ہے اسی طرح تیری بیوی کی ماں بھی تیری ماں ہے. سسر کا بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. سسر کو بھی اللہ نے باپ کا درجہ دیا ہے. جس طرح تیرا اپنا سگا باپ ہے، تیرے خامن کا باپ بھی تیرا باپ ہے. ہاں، خامن کے بھائیوں سے پردہ کرو. جن کو دیور جیٹھ کہا جاتا ہے نا عورتوں کے حوالے سے، صحابہ نے پوچھا ارائیت الحم، اللہ کے نبی خامد کا باپ تو سسر باپ بن گیا، تو خامد کے بھائی الحم، فرمایا الحم والموت، یہ تو موت ہیں، یہ تو موت ہیں. کوئی اجنبی اگر گھر میں آئے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہے، کیوں اس گھر میں جا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. خامد کا بھائی گھر میں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اپنے گھر میں گیا ہے. اگر شیطان درمیان میں آ جائے تو رکاوٹ کوئی نہیں، اس لیے اس کو ایمان کی، پردے کی، حیا کی موت سمجھو. ٹھیک ہے، محبت احترام اپنی جگہ،
لیکن ایمان اور حیا کا وقار کا معاملہ بڑا ہے۔ اور پردے میں رہ کر بھی، پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولنا ہی نہیں۔ ہمارے لوگ پردے کے حوالے سے بھی عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ پردہ کرے گا، پردے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آنا، کسی سے بولنا ہی نہیں، کسی سے سلام کلام نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ پردے میں رہو، خدمت کرو، سلام کرو، حال احوال پوچھو، روٹی پیش کرو، جس طرح عورتیں بازاروں میں با پردہ عورتیں جاتی ہیں، خرید و فروخت کرتی ہیں، اسی طرح عورت پردے میں رہ کر اپنے خامد کے رشتہ داروں کے خدمت میں، مہمان نوازی میں رہے، لیکن پردہ رکھے، حیا قائم رکھے۔ تاہم خامد کا جو باپ ہے، سسر، اس کو شریعت نے محرم قرار دے کر باپ بڑا مقام دیا ہے، اور مرد کے لیے، داماد کے لیے اس کی بیوی کی ماں، ساس، اس کو ماں کا وقار دے کر محرم قرار دے دیا ہے۔ میں یہ رشتے ہیں جو اسلام نے متعین کیے ہیں مساہرت کی بنیاد پر، سسرال کے رشتے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے جن کو چاہے وہ محرم قرار دے، جن کو چاہے غیر محرم قرار دے، اس کے ساتھ حیا ایمان کا رشتہ وابستہ ہے۔ لیکن جہاں تک محبت، احترام کا معاملہ ہے، امن کا معاملہ ہے، تو اسلام اپنے سینے میں بغض، اختلاف، نفرت رکھنا قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کون ہے؟ اس کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے باپ کا بھائی ہے، میرا تایا ہے، میرا چچا ہے، اس کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری ماں کی بہن، میری خالہ ہے، ماں ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میری پھوپھی ہے۔ یہ کون ہے؟ میری بیوی کا بھائی ہے۔ مختلف حیثیتوں میں اسلام نے حقوق مقرر کر کے سبق پڑھا دیے ہیں۔ یہ بھی عزت والا ہے، یہ بھی عزت والا ہے، یہ بھی عزت والا ہے، اس کا بھی وقار ہے، اس کا بھی وقار ہے۔ اور اپنے رشتہ داری کے معاملے میں تو تب صاف ستھرا اور کلیئر ہوگا جب ہر رشتہ دار کو اس کا حق دے گا۔ اور اگر کسی نے رشتہ داری کو اس کا حق نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی، رشتہ داریاں توڑنے والا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے۔ ہر رشتے کا احترام، ہر رشتے کا وقار، ہر رشتے سے محبت، ہر رشتے دار کے ساتھ مخلص ہونا، یہ اسلام نے حقوق کا ایک بڑا وسیع باب قائم کر کے امت مسلمہ کو سبق دیا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے معاشرے، مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی برادریاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ اگر کسی سے بے تقاضے بشریت کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے، کوئی نقصان پہنچ بھی جائے، کوئی بے عزتی والا معاملہ ہو بھی جائے، تو یہ بے عزتی اور نقصان کے معاملے کو شریعت نے چھوٹا قرار دے دیا، اور رشتہ داری والے معاملے کا خیال رکھنا شریعت نے اس کو بڑا قرار دے دیا کہ رشتہ دار سمجھ، درگزر کر، معاف کر، جو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جوڑتا ہوں۔ میں جو بندہ پسند کرتا نا، من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہے، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور اس کی نیک نامی ہو، تعریف ہو، مرنے کے بعد بھی اس کی تعریفیں ہوں۔ تین باتیں، اور یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ان یزاد فی عمرہ، یزاد فی رزقہ، ینسى له فی اثرہ، زندگی میں برکت، رزق میں اضافہ، نیک نامی، مرنے کے بعد بھی تعریف۔ جو یہ باتیں پسند کرتا ہے فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داری کو قائم رکھے، رشتہ داری کا خیال رکھے۔ بلکہ رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے ان رشتوں کو سمجھنا،
کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، اس رشتہ داری کے نظام کو سمجھنا، اس میں دلچسپی لینا لازم ہے۔ یہ جانور ہیں جن کے خاندان کوئی نہیں ہوتے، جن کی برادریاں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ جانور معاشرے میں بڑے جانور پھرتے ہیں، بچے جانتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو کسی کا کوئی خاندان نہیں، کسی کے لیے کوئی محرم نہیں۔ یہ جانور ہیں جن کے اندر یہ نظام نہیں۔ انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو جانوروں جیسا نہیں بننا چاہیے۔ ان کے اندر اللہ نے خاندان کا، رشتہ داری کا نظام قائم کیا ہے۔ ان کو بتایا یہ تیرا فلاں لگتا ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ تیرا یہ تعلق ہے، اس کے ساتھ تیرا یہ تعلق ہے، یہ تیرے محترم رشتے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ مخلص رہنا تیرا ایمان ہے، تیرا دین ہے۔ یہ نہیں کہ میری شادی تو اس گھر میں ہوئی ہے، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، میرا ان سے کیا لینا دینا، یہ میرے سسر کے رشتہ دار ہیں، یہ میری بیوی کے رشتہ دار ہیں۔ ہاں، ایک رشتہ بڑا ہمارے معاشرے میں بڑا بھاتا ہے سب کو، سالی کیا کہتے ہیں اس کو، آدھے گھر والی، یہ رشتہ بڑا چلتا ہے ہمارے، اور اس میں بھی بے پردگی، بےہودگی، اور باقی رشتہ داریاں، ان کے رشتہ داریاں میرا ان سے کیا لینا دینا ہے، تیرا لینا دینا ہے، تو اسلام کو ماننے والا ہے اور اسلام نے لینا دینا رکھا ہے، اسلام نے رشتہ داری کا نظام رکھا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے رشتوں کو سمجھنا، ان کی حیثیتوں کو ماننا، ان کو احترام دینا، ان کو وقار دینا دینی اور مذہبی فریضہ ہے۔ بوڑھوں کو بتانا چاہیے اپنی اولادوں کو جمع کر کے، ہم اتنے بھائی تھے، ہمارے باپ اتنے بھائی تھے، ہمارا دادا اتنے بھائی تھے، ان کی اولادیں یہ ہیں، ان کی اولادیں یہ ہیں، ان کی اولادیں یہ ہیں، میری ماں اتنی بہنیں تھیں، میری دادی اتنی بہنیں تھیں، ان کی اولادیں یہ ہیں، ان کی اولادیں یہ ہیں۔ یہ برادریاں، یہ خاندان کا نظام، رشتہ داری کا نظام اپنی اولادوں کو بتاؤ، تحفے تحائف لے کے جاؤ، صلہ رحمی کرو، محبتوں سے پیش آؤ، حقوق دو ان کو، یہ اسلام ہے، اسلام۔ آج صرف لوگ پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ الیک سلیک بھی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، میں کیا جانتا ہوں ان کو۔ اتنی چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی، صرف مسلمان پیسے کا بندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو پیسے کے غلام ہیں، فرمایا تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار، تعس عبد القطیفہ۔ درہموں کے بندے برباد ہو جائیں، دیناروں کے بندے برباد ہو جائیں، کپڑوں چادروں کے بندے برباد ہو جائیں، یہ اعلیٰ ورثی نہیں، پیسے کو سلام ہے۔ پیسے والا میرا کچھ لگتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں۔ تو نے ایک پیسے کی وجہ سے دین چھوڑ دیا، ایمان سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ رشتہ داری کو چھوڑ دینا، الگ تھلگ رہنا، رشتہ داری کو قائم نہ رکھنا جرم ہے، جرم۔ جس پر جنت کا داخلہ بند ہونے کی وعید ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریاں توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو بوڑھوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جمع کر کے بتاؤ، ہمارے پہلی نسل میں، دوسری پیڑھی میں، تیسری پیڑھی میں کتنے بھائی تھے، ان کی اولادیں کہاں کہاں ہیں، کیا ہماری رشتہ داریاں ہیں، تاکہ محبتیں پیدا ہوں، صلہ رحمی کا نظام قائم ہو۔ دودھ کا رشتہ، جس کو رضاعت کا رشتہ کہا جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی، بیمار ہو گئی ہے یا ویسے ہی پلانا پسند نہیں کرتی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اگر کوئی ماں خود بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے، کسی عورت سے پلوانا چاہے تو پلا لے، اجرت طے کر لو، کتنے پیسے لوگی،
ہمارے بچے کو پالو، دودھ پلاؤ۔ عرب میں یہ بڑا رواج عام تھا، اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہاتوں کی صحت مند عورتوں کو منتخب کرتے تھے۔ بچہ دیہات میں رہے گا، کھلی فضا ہے، صحت والا بنے گا، عورتیں صحت مند ہیں، کام کاج کرتی ہیں، صحت مند دودھ ملے گا۔ پھر بولیاں بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں دیہاتوں میں، اس کی زبان صاف ستھری ہوگی۔ کئی مقاصد تھے۔ اسلام نے کہا ہے جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے وہ دودھ پلانے والی اگر 5 مرتبہ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، 5 مرتبہ، 5 رضعات، 5 مرتبہ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے تو یہ عورت ماں بن جاتی ہے اور یہ بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ یہ ہے رضاعت کا، دودھ کا رشتہ۔ 1-2 دفعہ پینے سے نہیں، 5 مرتبہ یہ اس کا بیٹا بن گیا ہے۔ اور سنیں، جس طرح نسب کے رشتے ہیں، نسب سے جو حرام ہیں، جو حلال ہیں، اسی طرح دودھ کے رشتے سے بھی ان کا بیٹا بن گیا ہے، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئی ہیں، اس کے بیٹے اس کے بھائی بن گئے ہیں، اس کے چچے تائے اس کے چچے تائے بن گئے ہیں۔ جو حلال حرام نسب کی بنیاد پر ہوگا وہی حلال حرام اس دودھ پینے والے کے لیے دودھ کی بنیاد پر ہوگا۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کئی عورتوں کا آپ نے دودھ پیا ہے، ان میں زیادہ تر جو مشہور ہے وہ حضرت حلیمہ ہے، مائی حلیمہ، اور ان کی بیٹی مائی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک روایت میں یہ کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کے علاقے میں جہاد ہوتا ہے، اللہ فتح دیتا ہے۔ یہ مائی آئی رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ دیکھتے ہیں میری ماں آئی ہے، میری ماں کی بیٹی میری دودھ کی بہن آئی ہے، آپ اپنی مبارک چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ دودھ کا رشتہ ہے۔ ملنا جلنا بھی ختم ہو چکا۔ بچپن میں 2 سال کی عمر میں دودھ پلایا، بعد میں کبھی کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دیہات میں رہنے والی عورت تھی، ہمارے نبی شہروں میں اسلام کے کام میں مصروف ہیں، لیکن اس رشتے کا تقدس، رشتہ یاد ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہن ہے، اور جب بھی ملتے ہیں محبت دیتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، رضاعت دودھ کی طرف سے رشتہ داری۔ نسب، رحم، مساہرت سسرالی، اور رضاعت دودھ کی طرف سے رشتے، یہ 4 قسم کے رشتے اسلام نے قائم کیے ہیں۔ اور ان چاروں سے پھر بڑا رشتہ ہے 5 نمبر پر ایمان کا رشتہ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ، دین کا رشتہ۔ اس کا بھی اللہ نے بڑا وقار رکھا ہے، فرمایا بلکہ اسلام کا رشتہ سب رشتوں سے بھاری ہے، ایمان کا رشتہ سب رشتوں پر حاوی ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے نسب کا کوئی رشتہ نہیں، تمہارے رحم کا کوئی رشتہ تمہارے درمیان نہیں، لیکن اسلام کا رشتہ تو ہے نا، تم بھی اس اللہ کو مانتے ہو، تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی اسی دین کو ماننے والے ہو۔ اسلام کی بنیاد پر انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، بدگمانی نہ رکھے، نقصان نہ پہنچائے، حسد نہ کرے۔ حسد کرو گے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، غیبتیں کرو گے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہوگا۔ بدگمانیاں نہ رکھو، ان بعض الظن اثم، آپس میں لڑائیاں نہیں کرو، نفرتیں نہیں رکھو، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، بریلوی، فلانا فلانا فلانا، فرقوں کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم، علاقوں کی تقسیم، زبانوں کی بنیاد پر تقسیم، اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی سوچ کھلی کرنی چاہیے۔ یہ بریلوی کی نظر سے دیکھنا، وہابی کی نظر سے دیکھنا، دیوبندی کی نظر سے دیکھنا، یہ دیوبندی ہے تو میرا بھائی ہے، اگر وہابی ہے تو میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں،
वहाबी है तो मेरा करीबी है, बरेलवी देवबंदी है तो मैं इसको कुछ नहीं समझता, ये भी इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इन चीजों को छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ये भी कलमा पढ़ता है, कमी कोताही किसमें नहीं होती, उसकी इस्लाह करो, उसको नसीहत करो। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जो अल्लाह ने कायम किया है, कलमे की बुनियाद पर इनको एक उम्मत करार दिया है, और हम उम्मत के सारे लोग आपस में भाई भाई बने हैं, इस रिश्ते की बुनियाद पर अल-हुब्बु फिल्लाह मिनल ईमान, आपस में मोहब्बत रखना ये ईमान का हिस्सा है। इस्लाम का ये जो बाब है रिश्तेदारी का, हुकूक का, सिला रहमी का, इसको समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।